اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا ہے گو تند و تیز، لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہوں۔ ہوا ہے گو تند و تیز، لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہوں۔ وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور دارالخلافہ مدینہ شریف سے کوفہ منتقل ہو چکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوران سفر ایک زرہ وہ گر گئی، گم ہو گئی۔ آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی تو آپ نے اس یہودی سے تقاضا کیا کہ میری زرہ مجھے واپس کر دو۔ یہودی نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اور وقت کے حاکم ہونے کے باوجود آپ نے کسی سرکاری مشنری کا استعمال نہیں کیا، کوئی اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا، بلکہ اپنا کیس، اپنا دعویٰ قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ اس وقت مملکت اسلامیہ کے چیف جسٹس شریح بن عارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک بہت بڑے تابعی، قرآن و حدیث اور فقہ کے بہت بڑے ماہر تھے۔ حضرت شریح بن عارث بیانات دونوں طرف سے لیتے ہیں۔ آپ نے یہودی سے پوچھا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ زرہ تمہاری ہے؟ تو یہودی کہنے لگا کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ زرہ میرے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زرہ میری ہے، یہ چیز میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان قلم بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو مدعی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، تو آپ اس طرح کریں، اپنے دعوے کے حق میں آپ دو گواہ لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور گواہ پیش کرتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو جو وقت کا چیف جسٹس شریح بن عارث وہ آپ کے غلام قمبر کی گواہی تو قبول کر لیتا ہے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو مسترد کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ میرے بیٹے حسن کی شہادت کو مسترد کرتے ہیں؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ تو وقت کے چیف جسٹس کہتے ہیں بیان تو میں نے سنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ہے، لیکن میرے نزدیک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ تو اب جب دوسرا گواہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھا تو خود بخود آٹومیٹکلی عدالت نے یہ کیس خارج کر دیا اور وہ جو زرہ تھی وہ اس یہودی کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر! یہودی جب اس فیصلے کو دیکھتا ہے کہ وقت کا خلیفہ ہے اور چیف جسٹس بھی اس کے ماتحت ہے، حکومت بھی اس کی ہے، وہ کسی بھی آرڈیننس کو، کسی بھی جو دباؤ کو وہ نہ میرے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ ہی چیف جسٹس کے اوپر جو ہے کوئی دباؤ دیتے ہیں، بلکہ بلا حیل و حجت اس فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اسلامی عدالت کا بے لوث انصاف جب وہ یہودی دیکھتا ہے کہ وقت کا چیف جسٹس فیصلہ دیتا ہے اور خلیفہ وقت اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور جھکا کے اس فیصلے کو قبول کر لیتا ہے، تو وہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہے اے عدالت والو، اے قاضی صاحب، میری گواہی تو سن لو، میری بات تو سن لو، میں جھوٹا تھا، یہ زرہ میری نہیں تھی، میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کا ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ یہ زرہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور میں اسلام کے اس بے لوث عدل سے
اور اسلامی عدالت کے اس کردار سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں سب لوگوں کو گواہ بنا کے اس بات کا اعلان کرتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یقیناً یہ دین بھی سچا ہے، اس دین کا خدا بھی سچا ہے، مصطفیٰ بھی سچے ہیں اور یہ عدالتیں بھی سچی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے عدالت والے اس یہودی کے اسلام لانے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشی میں وہ زرہ بطور یادگار اسی یہودی کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہوں، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ اللہ پاک میرے ملک میں بھی وہ خلافت راشدہ والا عدل و انصاف لے آئے تاکہ یہاں کا ہر شہری سکھ کا سانس لے سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔